نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایک نعمت ہر لحاظ سے قیمتی ہے، ایک ایک نعمت کی اپنی اپنی قیمت ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت آزاد ریاست ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آج آزاد پاکستان کے اندر جینے کی، آزاد پاکستان کے اندر سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر صرف دو ملک اور دو ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ دونوں ریاستیں، ان کے وجود کے پہلے حالات کیا تھے اور ریاست وجود میں آنے کے بعد ان کے حالات کیسے ہوئے۔ ایک وہ پہلی ریاست جو اس روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کی گئی، اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، اور دوسری ریاست جو روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی، اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ اور جو مدینہ طیبہ والی اسلامی ریاست تھی، اس کے بانی امام الانبیاء فخر الرسل سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پاکستان جو اسلامی ریاست ہے، اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اسلامی ریاست کا قیام مدینہ منورہ میں نہیں ہوا تھا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے، ابھی ریاست کا وجود منظر عام پہ نہیں آیا تھا، تو اس وقت حالات کیا تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کے سامنے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ ایک ہے، اس کا اعلان تم بھی کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس وقت سامنا کن لوگوں سے پڑا، واسطہ کن لوگوں سے پڑا اور کن حالات سے پڑا، میں چند ایک آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ اس وقت حالات کیا تھے جب اسلامی ریاست نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے اور لوگ اونٹ کی اوجڑی کمر پر رکھ دیتے تھے، اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت زنیرہ، آنکھوں کو نکالا گیا، بچانے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت خباب کو سولی پہ چڑھایا گیا، حضرت خباب کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ حالات یہ تھے، کھل کے کوئی مسجد اور مدرسہ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے 13 سال کے بعد، 10 سال کے بعد حکم دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، ہجرت کا حکم ہوا،
حالات یہ تھے کہ دن دہاڑے ہجرت نہیں کر سکتے. رات کے اندھیرے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا. 3 دن غار میں ٹھہرے، پھر مدینہ منورہ پہنچے. پھر کچھ عرصہ گزرا. مدینہ طیبہ کے حالات ایسے ہوئے، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالے، وہاں پر نظام قائم کیا، نظام عدالت قائم کیا، اپنی فوج تیار کی، صحابہ کرام کے لشکر تیار کیے. پھر لشکر کشی کی گئی، جہاد کا اعلان ہوا، آزادی کا اعلان ہوا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بدر میں بھیجا، فتح ہوئی. احد میں بھیجا، فتح ہوئی. خندق فتح ہوئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہے، ریاست مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں. جو وہاں پر مکہ مکرمہ سے رات کے اندھیرے میں نکلے، آج فوج اور لشکر تیار ہے. مدینہ ریاست بن چکی ہے، ریاست کی قوت اور طاقت پشت پر ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں جاتے ہیں. کل وہ جو کبھی ظلم کرنے والے تھے، آج وہی لوگ دم دبائے بیٹھے ہوئے ہیں. کل وہ لوگ جو ظلم و ستم کرنے والے تھے، آج اپنے دروازوں کو بند کر کے امن کی پناہ اور بھیک مانگ رہے ہیں. کل وہی صحابہ کرام جو رات کو چھپ کے جا رہے تھے، آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لشکر کے لشکر بن کر مکہ کو فتح کر رہے تھے. آج جب مکہ فتح ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج اور فوج، قافلے ہی قافلے، لشکر کے لشکر، انباء انباء، گروہ پر گروہ صحابہ کرام کی صورت میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اس کی وجہ کیا؟ ان کے پیچھے ایک ریاست کی قوت، ایک ریاست کی طاقت، ایک ملک کی قوت اور طاقت تھی. شاید میں اپنا ذکر عرض کرتا ہوں، جب تک مکہ میں تھے حج بھی فرض نہیں تھا، جب مکہ میں تھے جہاد بھی فرض نہیں تھا، جب مکہ میں تھے بہت ساری چیزیں فرض نہیں تھی. جب مدینہ میں گئے، ریاست بن گئے، اللہ رب العزت نے حج بھی فرض فرما دیا، اللہ رب العزت نے جہاد بھی فرض فرما دیا، اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام نازل فرما دیے. آپ اور رات قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں، مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کے اندر اور بہت سارے جہاں پر فرق دکھائے جا سکتے ہیں، بتلایا جاتا ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ ان میں ایک فرق یہ ہے، جہاں پر صرف فضائل بیان کیے گئے، جہاں صرف آخرت کے احوال بیان کیے گئے، قبر کے احوال بیان کیے گئے، وہ مکی صورتیں ہیں. اور جن میں احکام بیان کیے گئے وہ مدنی صورتیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، احکام تب نازل ہوتے ہیں جب احکام کے نازل احکام آ جائیں اور ان کو عمل درآمد کرانے کے لیے قوت اور طاقت، حکومت، سلطنت موجود ہو. یہی وجہ ہے مدینہ طیبہ کے اندر جو مدنی صورتیں نازل ہوئی، ان کے اندر احکام بھی نازل ہوئے. میں بات عرض کرتا ہوں، ایک مکہ کی صورت ہے، ایک مدینہ کی صورت ہے، ایک حالات مکی ہے، ایک حالات مدنی ہے. مکہ کے اندر ظلم ہے، تشدد ہے، مکہ کے اندر مظلومیت ہے، مقہوریت ہے. اور مدینہ کے اندر اسلام، عادل حکومت، طاقت، سلطنت، لشکر سب کچھ موجود ہے. میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے جب دوسری ریاست اس روئے زمین پر
کلمہ کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ اس سے پہلے کے حالات جب متحدہ ہندوستان کا پاک و ہند اکٹھے تھے، اس وقت بہت ساری باتیں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسلام کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے اکابرین نے محنت کی ہے، اور محنت آزادی کی صورت کے اندر ایسے نہیں کیا ایک دفعہ یوں کیا کہتے ہیں آزادی کے لیے ایک تحریک اٹھی، دوسرے دن پاکستان بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ آزادی پاکستان کے پیچھے ہمارے اکابرین نے محنت کی ہے۔ علماء کو ایک ایک دن میں ہزار ہزار 10-10 ہزار علماء کو شہید کیا گیا۔ اس پاکستان کی آزادی کے لیے ماں بہنوں نے اپنی عزت کی قربانی دی ہے، اپنے جسم کی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس آزاد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کی آزادی دی ہے، اپنے ملک کی آزادی دی ہے۔ اس ملک پاکستان کو آزاد دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی زمینوں کی قربانی دی ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے۔ پھر قربانی کی صورت کے اندر نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 کو ایک ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج وہ نعمت پھلتے پھولتے اس وقت ہمارے پاس ایٹمی پاکستان کی صورت میں ہے۔ کل وہی لوگ جو آنکھیں دکھاتے تھے آج آنکھیں دکھانے نہیں، آنکھیں بند کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب سے ایٹمی پاکستان بنا، جب پہلے وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، آج وہ دم دبا کے پاکستان کے سامنے بھاگ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا پاکستان کو مٹانے کی بات ہوتی تھی، آج پاکستان سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آزاد پاکستان، آزاد ریاست، ایٹمی پاکستان، منظم فوج، منظم ادارے ہمارے پاس موجود ہے۔ آج آپ رات کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، جو لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں اداروں پر، پاک فوج پر، جن کو اس بات کا احساس نہیں ہے، احساس دلانے کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ ملک جن کے پاس منظم افواج نہیں تھے آج وہ مٹ گئے، آج وہ ختم ہو گئے، لوگوں نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایٹم بھی ہے، ایٹم کو چلانے کے لیے، ایٹم کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کی فوج بھی موجود ہے۔ آج ہمارا نظریاتی دفاع بھی مضبوط ہے، نظریاتی سرحدات وہ بھی محفوظ ہیں، جغرافیائی سرحدات وہ بھی محفوظ ہے۔ نظریاتی سرحدات کے محافظ علماء پاکستان ہے، جغرافیائی سرحدات کے محافظ پاک فوج ہے۔ ہم پاک فوج کے بھی ساتھ ہیں، علماء کے بھی ساتھ ہیں۔ ہم پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، علماء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام عقیدت، سلام محبت، سلام سلامتی علماء کی خدمت میں بھی، پاک فوج کی خدمت میں بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کی یہ نعمت پاکستان کی صورت میں ہے۔ ہمارے کابرین نے پاکستان بنایا تھا، گزشتہ اکابرین نے پاکستان بنایا تھا، موجودہ اکابرین پاکستان کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان بنایا بھی ہم نے تھا، پاکستان بچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ پاکستان کی خاطر جان، مال، وقت، قبیلہ، خاندان سب کچھ قربان کرنا پڑے ہم کر دیں گے، لیکن پاکستان کی آزادی میں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے ہمارا کل بھی اعلان تھا، ہمارا آج بھی اعلان ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا۔ پاکستان کو مٹانے والے کل بھی مٹے تھے، آج بھی مٹ رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک مٹ جائیں گے۔ ان کی قسمت کے اندر مٹنا ہی مٹنا ہے۔ پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بقا عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔